मोइनी नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए और शेयर भी करिए। हमारे यूट्यूब के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना बस कुछ वक्त में हमारे सामने होगा। दोस्तों, ये माह मुबारक बड़ी अज़मत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। तो इस माह के अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला को मनाना है, उसकी इबादतें करना है, उससे फ़रियाद करना है कि मेरे मौला करीम हमारे गुनाहों को बख्श दे। मौला तूने जो हम पर वबा भेजी है, जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े इस वबा से हमें महफूज़ अता फरमा, इस वबा को ख़त्म अता फरमा। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि जो माह रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स रोज़ा रखते हैं उसके बावजूद गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। रोज़ा रख कर टाइम पास करना, वो अपने आप को समझते हैं टाइम पास करना चाहते हैं। रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज़ों से गाफिल रहते हैं। रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रात की तन्हाइयों में गुनाह करते हैं, गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। तो दोस्तों, ये मुक़द्दस महीना है। याद रखना कि इस महीने के अंदर एक हर्फ पढ़ता है बंदा कुरान पाक का तो अल्लाह कई नेकियां अता फरमाता है। तो दोस्तों, इस माह मुबारक के अंदर अगर बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ढेर सारे गुनाह उस पर लिख देता है, ढेर सारे गुनाह मिलते हैं उसको। तो दोस्तों, इस माह मुबारक में हमें अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना है। हमें गुनाह से दूर रहना है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में गुनाह जो बंदा करता है तो दोस्तों उस पर बड़ा भयानक अज़ाब होता है, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आइए मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा के शेर हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ज़ियारत क़ुबूर के लिए कूफा के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी। आप करमल्लाहु वजहुल करीम को उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनांचे बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस मैयत के हालात मुझ पर ज़ाहिर फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में आपकी इल्तिजा फ़ौरन सुनी गई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इस तरह फरियाद कर रहा है, या अली अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, यानी या अली, मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बेकरार कर दिया। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने रहमत वाले परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरबार में हाथ उठा दिए और निहायती आजिज़ी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज़ आई, ए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इसकी सिफारिश नहीं फरमाइए, क्योंकि रोज़े रखने के बावजूद ये शख्स रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती करता था। रमज़ानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज ना आता था। दिन को रोज़े तो रख लेता था मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरी लाज तेरे हाथ में है।
اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ دوستو، آپ نے عذاب سماعت فرمایا۔ یہ وہ بندہ تھا جو رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں ملوث رہتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا دردناک عذاب دے دیا۔ تو دوستو، ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ دوستو، آج ہمارے دل میں خیال رہتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جو ہمارے مستقبل میں یعنی ہمارے آنے والے زمانے میں فیوچر میں کام آئے، کچھ ایسا بنے۔ تو دوستو، میں کہتا ہوں اگر انسان اپنا مستقبل، اپنا فیوچر آخرت کی زندگی کو بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو دوستو، آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے تاکہ ہماری بات دوسروں تک بھی پہنچے اور وہ اس بات پر عمل کرے۔ اچھی بات پہنچانا ثواب جاریہ ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب قیامت تک جتنے بھی لوگ، جتنے بھی سامعین اس کو سنیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچائے رکھنا، مولا ہمیں ہر بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یوٹیوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بس کچھ وقت میں ہمارے سامنے ہوگا۔ دوستو، یہ ماہ مبارک بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے، اس کی عبادتیں کرنا ہے، اس سے فریاد کرنا ہے کہ اے میرے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مولا تو نے جو ہم پر وبا بھیجی ہے جسے کورونا کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس وبا سے ہمیں محفوظ عطا فرما، اس وبا کو ختم عطا فرما۔ تو دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں جو شخص روزہ رکھتے ہیں اس کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں سے غافل رہتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رات کی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ مقدس مہینہ ہے، یاد رکھنا کہ اس مہینے کے اندر ایک حرف پڑھتا ہے بندہ قرآن پاک کا تو اللہ کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس ماہ مبارک کے اندر اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارے گناہ اس پر لکھ دیتا ہے، ڈھیر سارے گناہ ملتے ہیں اس کو۔ تو دوستو، اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت کرنا ہے، ہمیں گناہ سے دور رہنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں گناہ جو بندہ کرتا ہے تو دوستو اس پر بڑا بھیانک عذاب ہوتا ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دوستو، آئیے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، شعر خدا کے شعر، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار اللہ عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایتی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی سفارش نہیں فرمائیے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ دوستو آپ نے عذاب سماعت فرمایا۔ یہ وہ بندہ تھا جو رمضان المبارک میں روزے تو رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں ملوث رہتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا دردناک عذاب دے دیا۔ تو دوستو ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ دوستو آج ہمارے دل میں خیال رہتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جو ہمارے مستقبل میں یعنی ہمارے آنے والے زمانے میں فیوچر میں کام آئے، کچھ ایسا بنے۔ تو دوستو میں کہتا ہوں اگر انسان اپنا مستقبل، اپنا فیوچر آخرت کی زندگی کو بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو دوستو آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے تاکہ ہماری بات دوسروں تک بھی پہنچے اور وہ اس بات پر عمل کرے۔ اچھی بات پہنچانا ثواب جاریہ ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب قیامت تک جتنے بھی لوگ، جتنے بھی سامعین اس کو سنیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچائے رکھنا، مولا ہمیں ہر بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔